نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخشتا ہے اس سے اس کے علاوہ کو جس کو چاہے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، بس بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا ہے۔ شرک کے حوالے سے کل کے درس میں شرک کی تفصیل سے 3 قسمیں بیان ہوئی تھی، اور اس سے پہلے شرک کی تعریف ہوئی تھی۔ آج شرک کی 4تھی قسم بیان ہو رہی ہے کہ ہر شے کا علم اللہ رب العزت کو ہے، یہ وہ صفت ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ساتھ مخصوص ہے۔ کچھ چیزوں کا علم آپ کو ہے، کچھ چیزوں کا اس کو ہے، کچھ چیزوں کا مجھے ہے، اس کی نہیں بات ہو رہی۔ بات ہو رہی ہے علی کل شیء، ہر چیز کا علم، یہ صرف اور صرف خاصہ خداوندی ہے۔ لہذا اگر اس صفت کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی مانا جائے تو یہ بھی شرک میں چلا جائے گا۔ جسے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں وہ اللہ کو اس بات کا علم ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ جن سے لوگوں کو یہ شبہ لگا کہ شاید آپ علیہ السلام بھی غیب جانتے ہیں اور ہر چیز کا علم جانتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر یہ بات موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو بھی بات بتائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ان کو بتائی گئی جبریل امین کے ذریعے سے، اور پھر اس بات کو آپ علیہ السلام نے آگے بڑھایا ہے۔ چاہے وہ آسمانوں کی خبریں ہیں، جنت جہنم کا تذکرہ ہے، دنیا اور آخرت کا تذکرہ ہے، جتنا بھی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ آپ علیہ السلام نے اپنی بنیاد پر نہیں بتایا، وہ اللہ کی طرف سے ان کو علم دیا گیا، پھر اس بات کو لے کے آگے بڑھایا۔ اب اس بات سے یہ عقیدہ نکالنا کہ جس طرح اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں آپ علیہ السلام بھی ہر چیز پر خبر رکھتے ہیں، یہ شرکیہ عقیدہ ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ خاصہ خداوندی ہے۔ 5ویں نمبر پر شرک قدرت تامہ، قدرت تامہ، مکمل قدرت کسی بھی چیز پر، یہ بھی خاصہ خداوندی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی اس قسم کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ پاک کو تو ہر چیز پر قدرت ہے، مگر کسی بزرگ کو بھی ہر چیز پر قدرت ہے، کسی ولی کو بھی ہر چیز پر قدرت ہے، یا اس سے آگے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی پیغمبر کو بھی ہر چیز پر قدرت ہے، تو یہ بھی شرک میں چلا جائے گا۔ ہاں، کچھ چیزوں پہ قدرت آپ کو ہے، کچھ کو کسی اور پر ہے، لیکن مکمل ہر چیز پر قدرت یہ خاصہ خداوندی ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ 6ٹھی قسم دیکھو، تعظیم کرنا، والدین کا بھی ادب آیا ہے، احترام ہے، تعظیم ہے، اساتذہ کرام کا ادب ہے، اس کی تعظیم ہے، احترام ہے، اپنے بزرگ مرشد ان کا ادب ہے، ان کی تعظیم ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اپنے سے جو بڑا ہے ان کا ادب ہے، علماء کرام ہے ان کا ادب ہے، ائمہ اعظام ہے ان کا ادب ہے، لیکن وہ تعظیم جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اگر کوئی وہ تعظیم کسی غیر اللہ کے سامنے کرے گا تو یہ شرک میں چلا جائے گا۔ جیسے مثلا رکوع کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، یہ صرف اللہ کی تعظیم ہے، یا اس سے آگے چل کر سجدہ کرنا، یہ اللہ کی تعظیم ہے، یہ خاص ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر جھکنا ہے تو وہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اب اگر کوئی اس تعظیم کو لے کر اپنے کسی بزرگ، کسی بڑے یا ولی یا نبی کے سامنے اس طرح کا ادب کرے اور تعظیم کرے
کہ رکوع کی حالت میں جا رہے ہیں اور سجدے کی حالت میں جا رہے ہیں یا وہاں سجدے لگا رہے ہیں، تو یہ تعظیم لغیر اللہ، یہ لغیر اللہ جو تعظیم ہے یہ شرک میں چلا جائے گا۔ ہاں جہاں تک ادب کا احترام ہے، تعظیم جو عام درجے میں ہے آپ اس طرح کریں، لیکن جھکنا سجدے کرنا اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اگلی قسم شرکی تصرف لغیر اللہ، تصرف، ہر چیز کے اندر تصرف، یہ صرف اور صرف خاصہ خداوندی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی نفع اور نقصان کا اختیار ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی نفع پہنچا سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ شرکی عقیدہ ہو جائے گا، کیونکہ نفع اور نقصان پہنچانا یہ اللہ کے صفات مختصہ میں سے ہے۔ ان میں اگر کسی اور کو شریک کر دیا تو یہ بھی شرک میں چلا جائے گا، اس کی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ اگلی قسم شرکی نظر لغیر اللہ، نظر ماننا یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نظر و نیاز کرے، اور کے لیے نظر مانے، تو یہ بھی شرک میں چلا جائے گا۔ جیسے آپ نظر کرتے ہیں، منت مانگتے ہیں کہ اگر ایسا کام ہو گیا تو میں اللہ کے نام پر بکرا ذبح کروں گا، میں اللہ کے نام پہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں اللہ کے نام پہ یہ کام کروں گا، جو بھی اس نے سوچ لیا۔ اب اگر اس کو چھوڑ کر کوئی یہ کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں فلاں بزرگ کے نام بکرا ذبح کروں گا، فلاں بزرگ کے نام اتنے دیگے تقسیم کروں گا، فلاں بزرگ کے نام ایسا کروں گا، یا ولی یا نبی یا کسی کو بھی لے کے اللہ کے سوا، تو یہ بھی شرک میں چلا جائے گا، اور اس کی گنجائش قطعاً نہیں ہے، کیونکہ نظر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس طرح شرک کی اگلی قسم قسم کھانا لغیر اللہ، یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، حتیٰ کہ نبی کی قسم کھانا، ولی کی قسم کھانا یا کسی بھی اور کی اللہ کے علاوہ، اس کی قطعاً اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ رہا معاملہ قرآن کریم کا، تو قرآن کریم چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کی صفت خاصہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے جس طرح اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے تو اللہ کے کلام قرآن کریم کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ لیکن ان کے علاوہ پیغمبر، ولی، بزرگ یا کسی اور کی قسم اگر کوئی کھائے تو یہ بھی شرک میں چلا جائے گا۔ تو غیر اللہ کی قسم، اس سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ کچھ قسمیں مزید اور ہیں اور کچھ اس میں تھوڑی سی تفصیلی بات مزید ہے، انشاءاللہ اس پر اگلے نشست میں بات ہوگی۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا مانگتے رہیں کہ مرتے دم تک اللہ رب العزت کسی بھی قسم کی شرک میں مبتلا ہونے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔